كما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہمارا مبحث تھا ارض القرآن اور اقوام القرآن کی تاریخ. طبقہ اولا تک ہم پڑھ چکے تھے. طبقہ ثانیہ بنو قحطان تھا. یہ 2500 قبل مسیح کا دور ہے. قحطان قبائل یمن کا جد اعلیٰ تھا. قبائل یمن کا قحطان. عبرانی تورات میں قحطان کے بجائے یقطان مذکور ہے. تورات کے یونانی تراجم میں یا کو جیم سے بدل کر جقطان استعمال کیا گیا ہے. قحطان، یقطان یا جقطان تینوں ایک ہی نام کے مختلف تلفظ ہیں. تورات میں ہی قحطان کے 13 بیٹے ذکر کیے گئے. پہلا ہے الموداد. الف لام میم واو دال الف دال. الموداد. اس کے بارے میں آتا ہے کہ الموداد اور اس کی اولاد نے مشرقی عرب کے سواحل بحر، کون سا بحر؟ بحر فارس پر اقامت کی. کیونکہ بطلیموس نے الومائیٹو نام ایک عرب قبیلہ کو جو الموداد کے نام سے مطابق ہے انہیں جگہ دی ہے. دوسرا بیٹا تھا شلف، شین لام فا. بنو شلف حجاز میں مدینہ اور کوہ زامس کے مابین آباد تھے. بطلیموس نے سلفنی نام یہاں ایک قوم کا ذکر کیا ہے جو عبرانی نام کی یونانی شکل ہے. تیسرا ہے ہدورام. ہا دال واو را الف میم. ہدورام. ہدورام کی اولاد نے بھی یہی سمت اختیار کی. حضرمہ نام ایک آبادی ابو الفدا نے ذکر کی ہے. اصل نام حضرمہ ہے. ان ناواقفوں کو ڈی کے تلفظ نے دھوکہ دیا ہے. جو یورپین زبانوں میں عربی کے دال اور صاد دونوں کا کام دیتا ہے. جغرافیہ ابو الفدا کے یورپین ترجمہ میں حضرمہ
لکھا گیا ہے۔ چوتھا بیٹا ہے اوزال، الف واو زا الف لام، اوزال۔ وسط یمن مر اس مقام پر آباد ہوئے جہاں اب صنعاء آباد ہے۔ انہی کے نام سے یمن میں اوزال ایک مشہور شہر تھا۔ یہ شہر حضرت مسیح سے 600-700 برس پہلے تجارت کی ایک بڑی منڈی تھی۔ یہاں سے فولاد، تیزابات اور مسالہ جات لایا کرتے تھے۔ یہود اب تک موجودہ شہر صنعاء کو، جو قدیم اوزال کی جگہ 6 صدی عیسوی میں آباد ہوا ہے، اوزال ہی کہتے ہیں۔ یہود اب بھی اس شہر کو اوزال کہتے ہیں۔ وقلاہ، واو قاف الف لام ہا۔ یمن میں ایک مقام کا نام دار الخلاعہ ہے۔ شاید وہ عبری وقلا کی عربی شکل ہے۔ ایک بیٹا ہے عوبال، عین واو با الف لام۔ عرب میں اس خاندان کا نشان نہیں ملتا، شاید وہ افریقہ ایتھوپیا سائڈ چلا گیا ہو۔ ابی مائل، بعض اشخاص کے بیان کردہ آثار کے مطابق مسکن بنی سالف اور حجاز کے مابین ان کی اقامت ظاہر ہوتی ہے۔ اوفر، الف واو فا را۔ بنو اوفر یمن کے سواحل پر جاگزی ہوئے، انہی کے نام سے اس مقام کو اوفر کہتے ہیں۔ یمن کا قدیم یہ بندرگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاز یہاں آ کر لنگر انداز ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے یہاں سے سونا لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ اوفر کے سونے کا تمام اسفار یہود میں بکثرت ذکر ہے، اسفار یہود۔ حویلہ، ہا واو یا لام ہا، اس کی اولاد یمن میں شمال کی جانب آباد ہوئی، جہاں ان کے نام سے شہر حویلہ آباد ہے۔ یوباب، یا واو با الف با، یوباب کو یونانی میں جواب کہیں گے۔ یمن کے جنوب میں جو بارٹی کو بطلیموس نے جگہ دی، شاید یہ وہی ہے۔ یارح، حضرموت اور سبا کے متعلق کسی قدر زیادہ حالات تاریخ کی کتابوں نے لکھے ہیں۔ یہ ان کی اور بیٹے ہیں۔ یارح عبرانی ہے، عرب اس کو یعرب کہتے ہیں، یعرب۔ السنہ قدیمہ میں اس قسم کو تغیر لہجہ نہایت عام ہے۔ یہودی روات عرب تمام قبائل یمن کو تنہا اسی یعرب کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ شبا کو بھی یعرب ہی کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور یہی رائے ہمارے ہاں متفقاً تمام علماء ادب و انساب کی ہے۔ روایات عرب کے روح سے یعرب یمن کا سب سے پہلا بادشاہ ہے۔
تورات میں یا عرب کی اولاد کا حال مذکور نہیں ہے۔ دوسرا حصارموت یا حضرموت، عربی زبان میں ضاد عبری زبان میں، عربی نہیں، عبری زبان میں ضاد نہیں ہے، اس لیے حضرموت کا تلفظ اس میں حصارموت بزیادتی الف کیا گیا ہے۔ بنو حضرموت کی ایک مستقل حکومت تھی جس کا ذکر یونانیوں نے جا بجا کیا ہے۔ عرب کے انتہائی جنوب میں بحر عرب کے سواحل پر یمن کے مشرق میں واقع ہے حضرموت۔ عرب مورخین نے حضرموت کی گو مفصل تاریخ کہیں بیان نہیں کی، لیکن اتنا ان کو معلوم تھا کہ شبا کی طرح اس خاندان میں بھی متعدد بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرموت ان خوش نصیب عرب قبائل میں سے ہیں جن کا نام تورات میں مذکور ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ خوش نصیبی نام کی حیثیت سے صرف ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے، یعنی قحطان کے بیٹوں کے سلسلہ میں، لیکن حضرموت کی بندرگاہ قانا یا قانع کا نام تجارت کے مناسبت سے مذکور ہے۔ حزقیال 22 تا 27 صفحہ میں ہیں، قاران اور قانا اور عدن اور سبا کے تاجر اسیریا تیرے بیوپاری تھے۔ قانا کا بندرگاہ کتبات میں بھی مذکور ہے۔ حضرموت اور یونان نے بھی بحری تجارت اور ہندوستانی بیوپار کے تعلق سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک یونانی مورخ لکھتا ہے کہ حضرموت میں بادشاہ وراثتاً نہیں ہوتے، بلکہ شرفائے ملک کے گھر میں بادشاہ کے انتخاب کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہی ولی قرار پاتا ہے، یعنی ولی عہد، بعد کا بادشاہ۔ حضرموت اور آثار قدیمہ، حضرموت کے آثار کی تحقیق بہت کم ہوئی ہے۔ 1913 تک جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام جلد اول کی طبع کی تاریخ ہے، حضرموت کے پائے تخت شبوہ میں سینکڑوں کتبات ایسے موجود تھے جو پڑھے نہیں گئے تھے، تاہم جو آثار دریافت ہو چکے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرموت کا تعلق نہایت قدیم زمانے سے معین کے ساتھ، بلکہ حضرموت کا خاندان معین کے ساتھ نسبتی تعلقات بھی رکھتا ہے، معین یا معین دونوں کہہ سکتے ہیں۔ شبا ایک جد قبیلہ کا نام ہے کہ پس و پیش میں ختم ہو جائے گا 2000 قبل مسیح۔ حالانکہ سبا اور حضرت سلیمان جو 250 قبل مسیح کی معاصرت قرآن مجید، اسفار یہود اور انجیل سے اس کے 1000 برس کے بعد بھی ثابت ہوتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر آباد ہی رہا۔
تو بنو قحطان کے یہ تمام قبیلے، قرآن کریم میں ایک سورہ سبا کے نام سے، اور سبا کا ذکر بھی موجود ہے۔ فرمایا لقد کان لسبع فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ نے اس کی تعریف کی، فرمائے فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے رخ پھیرا، نہیں مانی بات۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر بند توڑ کر سیلاب بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَاتِعٍ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، ہم تو صرف کہ صد مارب ٹوٹے گا اور سبا برباد ہوں گے۔ اس بنا پر وہ یمن یہ چلے گئے حجاز میں بھی خزاعہ چلے گئے مکہ میں، اور اوس اور خزرج چلے گئے مدینہ میں۔ عمان چلے گئے ازد، بنی ازد، الف زا دال، اور بنو عاملہ اور بنو غسان یہ چلے گئے شام، اور بنو لخم اور بنو جزام، لخم اور بنو جزام یہ چلے گئے عراق۔ تو گویا وہاں سے پوری مملکتیں آباد ہونے لگیں اور اٹھنے لگیں۔ سبا کے لیے مزید تفصیلات بھی موجود ہیں۔ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اصحاب فیل یا سبائے جیش، قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ گزشتہ فصل میں سبائے حمیر کے تعلق سے اہل حبشہ کا نام کئی بار آیا، اس فصل میں ان پر مفصل بحث ہے۔ قرآن مجید کے ان کو اصحاب فیل کہا گیا، لیکن واقع فیل کے بیان سے پہلے خود اصحاب فیل کی حقیقت اور قومیت سمجھ لینی چاہیے۔ حبش کی اصلیت کیا ہے؟ یاد ہوگا کہ ہم نے قدیم سبا کی آبادی افریقہ، یمن اور شمال عرب 3 جگہ بتائی تھی۔ یمن اور افریقہ کے درمیان بحر احمر اور بحر عرب کے گوشے حائل ہیں، جن کو عرب جغرافیہ نویس بحر حبش کہتے ہیں۔ یمن کے مقابل افریقی سواحل پر سبا کی تجارتی نو آبادیاں تھیں، جس کے وجود کے دلائل سبا کی نو آبادیوں کے درمیان میں مستقیم، ملحق اور متصل اس بیان میں گزر چکے ہیں۔ ہاں، اس قطع ارض کو یونانی ایتھوپیا اور عرب حبش کہتے ہیں۔ علم الاقوام کا جس کے ذریعے 2 قوموں کا جوڑ بندہ چہرہ مہرہ اور خوبوں کو دیکھ کر ان کے اتحاد اور نسل اور جنسیت کا راز آشکار کر سکتا ہے، بیان ہے کہ یمنی عرب اور اہل جیش کی جسمانی ساخت اس قدر شدید مشابہت ہے کہ دونوں قومیں ایک ہی نسل سے متفرع نظر آتی ہیں۔ علم الالسنہ کی شہادت اس سے واضح تر ہے۔
طبقہ ثالثہ، یہاں تک طبقہ ثانیہ تھا، اب طبقہ ثالثہ ہے، سلسلہ ابراہیمی اور آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سارہ، ہاجرہ اور قطورہ۔ بنو قطورہ میں سے اہل مدین اور اہل دوان، اہل دوان مانا اصحاب الایکہ شامل ہیں، اور بنو سارہ میں سے ادوم یعنی حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی قوم شامل ہے۔ بنو ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انبات مانا اصحاب الحجر، قیدار اور قریش، یہ سب شامل ہیں۔ بنو قطورہ میں مدین شعیب علیہ السلام کے پاس تھا، یہ 1000 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک کے درمیانے عرصے کا ذکر ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے بارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ دوان کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں عرب کی ایک قوم کا اصحاب الایکہ کے نام سے ذکر ہے۔ ایکہ کے لغوی معنی ہیں جنگل کے۔ اس قوم کے پیغمبر بھی حضرت شعیب ہی تھے، جن کا ذکر مدین میں گزر چکا ہے۔ اس اتحاد سے بعض مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہی چیز ہیں۔ ان کا قیاس ہے کہ ملک مدین کے سابق جغرافیائی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ بنو سارہ، بنو ادوم، حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کے حالات بھی گرچہ آئیں گے۔ ایک ہے مبشام، میم با شین الف میم، مبشام۔ اس کے خاندان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ اوبائل دوسرا ہے، اوبائل، الف واو با الف حمزہ یا اور لام۔ عرب مورخین کو اس کے متعلق کوئی واقفیت نہیں، تورات میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ایک یہودی مورخ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ را تو واو را 24 قدیم آبادی ہے جس میں ان کی رہائش تھی۔
حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں اس خاندان کو کسی قدر فوجی اہمیت بھی حاصل تھی، لڑائی بڑائی میں ماہر تھے۔ تیمہ اور 10واں ہے قیدمہ، قاف یا دال میم الف ہا، انہیں اصحاب الرس بھی کہتے ہیں، قیدمہ۔ قیدمہ یا اصحاب الرس۔ مفسرین اصحاب الرس کے تعین میں مشکوک رائے رکھتے ہیں۔ امام طبری نے ارباب روایت کی 3 روایتیں نقل کی ہیں۔ رس کوئین کو کہتے ہیں۔ ایک امت نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ رس کنویں کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے رس ملک آذربائیجان کے پار ایک آبادی کا نام ہے، شاید روم کا نام لائے۔ اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ خالدہ، بعض نے خلدو کا نام خالدہ بتایا، یہ حارث کی زوجہ ہے۔ شقیلہ زوجہ حارث، مالک سوم بن حارث۔ مالک دومنی، مالک سوم بن حارث۔ شقیلہ زوجہ مالک اور ریبال ثانی بن مالک ثانی، اور جمیلہ زوجہ زیبال اور مالک چہارم۔ آل غسان، نابت بن اسماعیل کی ایک اور شاخ ہے آل غسان۔ انبات کے مٹنے کے بعد حدود شام میں ایک اور عرب خاندان نے ظہور کیا جس کا عموماً آل غسان یا غسانیہ یا کبھی بانی خاندان کے نام سے آل جفنہ کہتے ہیں۔ نابت بن اسماعیل کی ایک اور شاخ ہے اوس اور خزرج، انصار۔ والذین آووا ونصروا، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اوس کی کا صرف ایک بیٹا تھا مالک۔ مالک کے آگے بہت سی اولادیں تھیں، عمر بن مالک، عوف بن مالک، سالم بن مالک۔ سالم بن مالک دوسرا بھی ہے، ایک ہے بنو واقف قبیلے کا اور ایک ہے سعد بن خیشمہ قبیلے کا۔ 5واں بیٹا ہے عبداللہ بن مالک جو بنو خطمہ کا باپ ہے۔
دوسرا ہے خزرج قبیلہ۔ خزرج کی اپنی اولاد ہیں، جشم بن خزرج، اس کے 3 قبیلے بنے، بنو تزید، بنو سلمہ، بنو بیاضہ۔ عوف بن خزرج دوسرا بیٹا ہے، اس کے قبیلے ہیں بنو الحبلہ، عبداللہ ابن ابی سلول کا جو قبیلہ ہے، رئیس المنافقین، بنو قوافل اور بنو سالم۔ حارث بن خزرج یہ ایک اور بیٹا، اس کی اولاد کے بارے میں علم نہیں۔ چوتھا بیٹا ہے عمر بن خزرج۔ عمر بن خزرج سے بھی ایک قبیلہ بنو نجار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نانیال ہے، یعنی نانی والدہ کی طرف کے رشتہ داری وہاں تھی۔ خزرج کا 5واں بیٹا ہے کعب بن خزرج۔ بنو ساعدہ کعب بن خزرج کا قبیلہ ہے بنو ساعدہ۔ یہ سعد بن عبادہ کا قبیلہ ہے۔ قیدار ملت ابراہیم میں، قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا بیٹا ہے، شہرت و اعزاز میں اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ ممتاز تھا۔ لفظ قیدار کے عبری میں معنی ہیں سیاسی اور غم کے ہیں۔ عرب میں بھی لفظ قدر اور قدورت ہے۔ شاید حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نام باپ سے جدائی اور صحرائے بن عدن اور ضحاک بن قیس، ادرار بن خطاب، قرز بن جابر وغیرہ صحابہ اسی خاندان سے تھے۔ آگے بڑھیے، غالب کی اولاد ہیں لوئی اور تیم الادرم۔ اب تیم الادرم کی نسل سے عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے۔ لوئی کے 5 بیٹے ہوئے، عامر، کعب، قرینہ، سعد اور جشم۔ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس خاندان کو پہنچاتے ہیں۔ لوئی کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا کعب۔ کعب کو آخر اور بیٹے ہوئے۔ بنو معیس سعد کے ساتھ، یہ بسر بن اراتا صاحب امیر معاویہ، اس کا خاندان ہے۔ دوسرا ہے بنو حصل، یہ عامر بن عبداللہ اور افریقہ و مصر کی طرف جو وفود گئے تھے اس خاندان سے۔ حصص آگے چلیں، حصص نے کے ساتھ لکھا ہے خاندان عاصی۔
خیر، مرہ بن وائل اور بعض کفار قریش. آگے چلیں. عدی کی اولاد خاندان زرین عمر بن نفیل اور سعید بن زید جو معشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان سے. مرہ کی 3 اولادیں ہوئیں: تیم، کلاب اور یقیظہ. یا قاف یا اور طازہ اور ہا، یقیظہ. تیم کا خاندان عبداللہ بن جدعان، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ کا خاندان ہے، بنو تیم. اور کلاب کے دوسرے سائڈ پہ خاندان ہے یقیظہ. یقیظہ خاندان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح ابو سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا شوہر، سابقہ پہلا شوہر، وہ اسی خاندان سے. ابو جہل اور خالد بن ولید بھی اسی خاندان سے بنتے ہیں. زہرہ اور قصی 2 بیٹے تھے کلاب کے. زہرہ کلاب میں زہرہ اور اس کے بعد قصی کے 3 بیٹے تھے: عبد الدار، عبد مناف اور عبد العزیٰ. عبد الدار جو ہے یہ فقہ بن حارث کا خاندان ہے، اور عبد العزیٰ کے خاندان میں عثمان بن طلحہ وغیرہ صحابہ کا خاندان ملتا ہے جو خانہ کعبہ کی کلید برداری کرتے تھے، یعنی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. قصی کا ایک بیٹا ہے عبد مناف. عبد مناف کے پھر 3 بیٹے ہیں: بنو عبد شمس، ہاشم اور نوفل. نوفل کی نسل کا ذکر نہیں. بنو عبد شمس کے خاندان میں بنو امیہ جو دمشق اور اندلس میں پائے جاتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ اسی خاندان سے ہیں. ہاشم کا ایک بیٹا تھا عبد المطلب. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. جمل، قسم، ابو لہب، حضرت عباس، عبداللہ، حضرت امیر حمزہ، ابو طالب، زبیر، مقوم اور فراد. ان میں جو عبداللہ ہے، ظاہر ہے ابو طالب کی اولاد میں حضرت علی آ گئے، حضرت عباس کی اولاد میں عبداللہ ابن عباس آ گئے، وغیرہ وغیرہ. عبداللہ کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں
حضرت فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب 4 بچیاں تھیں، 3 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے جو وفات پائے، تو یہ نسل یہاں تک چلی ہے۔ قریش کو کچھ لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، قریش الظواہر اور قریش البطائح۔ قریش الظواہر میں 6 قبیلے بتائے: بنو محارب، بنو تیم الادرم، خزیمہ بن لوئی، سعد بن لوئی، جشم بن لوئی اور بنو حارث۔ اور قریش البطائح میں بنو قصی بن کلاب، بنو کعب بن لوئی وغیرہ بتایا۔ اب ان کے ہاں قبیلوں میں کون کون سے قبیلے ایسے تھے جن کے سردار اور عہدیدار بیت اللہ کی خدمت میں مقرر تھے؟ مثلاً سقایا ایک عہدہ ہے، حاجیوں کو کھانے پینے کا نظام کرنا، یہ بنو ہاشم کے پاس تھا اور عباس بن عبد المطلب اس کے بڑے تھے۔ عمارہ عمارہ خانہ کعبہ کا انتظام عمارت، یہ بھی بنو ہاشم کے پاس تھا، عباس بن عبد المطلب اس کے بڑے تھے۔ ایک کام تھا رفادہ، حاجیوں کی مالی اعانت کا انتظام، یہ بنو نوفل کے پاس تھا اور اس کا بڑا تھا حارث بن عامر۔ سدانہ خانہ کعبہ کی دربانی اور کلید برداری، یہ بنو عبدالدار کے پاس تھا اور عثمان بن طلحہ حجبی اس کے بڑے تھے عہدیدار۔ ایثار الف یا سین الف را، یہ کام تھا عہدہ، بتوں سے استخارہ کی خدمت، یہ کام تھا بنو جمح کے پاس یا بنو جمح کے پاس، جیم میم حا، اس کے بڑے تھے صفوان، اس کے بڑے تھے۔ اشناق قومی کی علمبرداری، بنو امیہ کے پاس تھی، ابو سفیان اسے استعمال کرتا تھا۔ قبہ فوجی معسکر کیمپ کا نظام، اس کا بڑا بھی بنو مخزوم سے تھا، خالد بن ولید۔ اعنہ، اعنہ کا مطلب ہے سواروں کی سالار، سالار جو ہے وہ سواروں کے رسالہ کی سپہ سالاری کریں، یہ بھی بنو مخزوم کے پاس تھا، خالد بن ولید اس کے بڑے تھے۔ چوتھا تھا سفارت، بات ادھر ادھر لے جانا، یہ بنو عدی کے پاس تھا اور اس کے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عربوں کی تجارت کیا تھی؟ 3 بڑے، مختصر کرتا ہوں، 3 بڑے تجارتی کام تھے ان کے: کھانے کا مصالہ اور خوشبودار چیزیں ایک، دوسرا ان کا کام تھا سونا، جواہرات اور لوہا، اور تیسرا ان کا کام تھا چمڑا، کھال، زین، پوش، بھیڑ یا بکری۔ دوسرا مسئلہ ہے السنۃ العرب، عرب کی زبانیں۔
اسلام سے پہلے عرب کی زبانیں یہ تو آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے نسل سے جس خانوادے کی تاریخ ہے اس کا نام بنو سام یا سامیہ ہے، اس لیے ملک عرب کی زبان میں شجرہ السنہ سامیہ کی ایک شاخ ہے۔ وہ تمام قطع زمین جو بنو سام کی آبادی کہلاتی ہے اور حبش سے لے کر یمن، نجد اور حجاز کو طے کرتی ہوئی بابل اور شام کے کناروں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، عرب اس کے بیچ میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ حبش کوئی مستقل آبادی نہیں بلکہ وہ یمن کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس بنا پر جغرافی حیثیت سے سامی زبانیں 3 مرکزوں پر منقسم ہوتی ہیں: عربی، بابلی اور شامی۔ ان کی الگ الگ شاخیں ہیں۔ عربی کی شاخیں ہیں آرامی، الف مد آ کے ساتھ، سمودی، مدیانی، نبطی طا کے ساتھ، عدیانی، سبائی اور حمیری اور حبشی۔ یہ عربی مرکز سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے ہیں بابلی، بابل، اس میں بھی 3 زبانیں ہیں: آرامی، کلدانی یا کلدانی، کاف کتاب والی، اور سریانی۔ اور تیسرا جو مرکز ہے وہ شامی ہے۔ شامی کی بھی اور مصر تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور وہ شرک کرتے تھے۔ آراف میں، سورہ آراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ہمارے والدین جس کی طرف ہمیں پکارتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں اور تمہارے ساتھ ہو جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ انعام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ تو اس کا ذکر ہے۔ مختلف شہروں میں مختلف معبود تھے ان معبودوں کے مختلف نام۔ سامیوں کا اعتقاد یہ تھا کہ تمام دنیا ارواح سے بھری ہوئی ہے، اس میں زیادہ تر ارواح خبیثہ اور کچھ ارواح صحیحہ بھی ہیں۔ ارواح طیبہ جسے کہہ سکتے ہیں۔ خیر، شہر کا نام تھا ان کا ایریدو، معبود کا نام تھا ای یا آیا، اس کا معنی ہے پانی کا دیوتا۔ ادر شہر کا نام ہے، ادر الف دال را، معبود کا نام تھا سن جس کا معنی تھا چاند۔ لارسا شہر کا نام ہے، لارسا، لام الف را سین ہا، لارسا
معبود کا نام ہے شمش، شین میم شین، معنی ہے آفتاب۔ ادروخ شہر کا نام، عراق۔ معبود کا نام ہے آنو، الف مد آ نون واو، تاریکی اور آسمان کا اور ستاروں کا دیوتا۔ اشتار یہ بھی اسی جگہ کے، زہرا ستارے کا۔ لاغش جگہ کا نام ہے، اور اس کے معبود کا نام ہے شگر سو، شین گاف را سین واو۔ نپور شہر کا نام ہے۔ انلیل معبود کا نام ہے، معنی زمین کا دیوتا۔ ایسن الف یا سین نون شہر کا نام ہے۔ بلیت الایسن یعنی قوت کی دیوی، عورت مؤنث ہے۔ کشن جگہ کا نام ہے، شہر کا۔ زمامہ معبود کا نام ہے۔ کوتو کاف واو تا واو، کوتو یا کوتا شہر کا نام ہے۔ نرغل یا نرگال یہ معبود کا نام ہے۔ ستارہ مریخ اس کا ترجمہ ہے۔ بابلو یا بابل شہر کا نام ہے۔ مردوک معبود کا نام، مشتری ستارہ یا روشنی کا دیوتا اسے کہتے ہیں۔ ہارمپ شہر کا نام ہے۔ نبو معبود کا نام ہے۔ یہ ستارے عطارد ہیں، علم کا دیوتا۔ سبتور سین پا تا واو را معبود کا نام ہے۔ شمش آفتاب کو کہتے ہیں۔ شہر کا نام ہے اکاد، الف کاف الف دال۔ معبود کا نام ہے انیتو، الف نون یا تا واو۔ چاند اس کا معنی بنتا ہے۔ اکاد اسی شہر میں ایک اور بت تھا، اشتار، الف شین تا الف را، جس کا معنی تھا زہرا۔ اشور شہر کا نام بھی ہے، اور اشور معبود کا نام بھی، لڑائی کا دیوتا۔ نینوا شمس ایک اور ستارے اس کا نام، بت کا نام۔ آفتاب اس کا معنی بنتا ہے۔ ملک عرب کے آثار و کتبات میں جنوبی عرب کے مختلف قبائل کے دیوتا بھی ملتے ہیں۔ اہل معین ان کے بتوں کے نام ہیں اشتار، ود، نکروہ اور شمس۔ نام وہی ہیں، صرف قبائل کے ساتھ اسے خاص کیا گیا ہے۔ حضرموت میں بھی اشتار اور سین جسے چاند کہتے ہیں، حول جو قوت کے لیے ہے، شمس۔ اہل قطاب قاف تا الف با، قطاب کے لیے بھی اشتار، زہرا اور اعم چاندی اور نبائی عطارد اور شمس۔ سبا اس کے لیے بھی اشتار، زہرا، ہوبس، چاند، المقا اور شمس۔
بنو قحطان کے آخری مقتدر قبائل جن کا زمانہ اسلام سے قریب ہے حمیر اور ہمدان ہے۔ ان کے مختلف قبائل میں مورخین عرب کی تشریح کے مطابق کچھ یوں بت اور دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ حمیر شمس آفتاب، اہل جرش جو یمن میں واقع ہیں ان کا بت تھا یغوث، فریاد کو پہنچتا ہے اس کا معنی۔ خیوان قبیلہ ہے ہمدان کا، ان کا بت تھا یعوق، دفع کرتا یا روکتا ہے، قرآن نے جس کا ذکر کیا۔ ذوالقلاع حمیر، نصر گدھ یا گدھ ایک ستارے کا نام ہے۔ یغوث، یعوق اور نصر۔ خولان یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ عمیانس یا عم انس، انس انسان کا چچا، عم انس یا محافظ اسے کہتے ہیں۔ عبد المدان یمن کا قبیلہ ہے، ان کا بت ہے مدان۔ اہل صنعاء جو واقع ہے یمن میں، ان کا بت ہے قعید اور اس کی بیوی، یہ دونوں بت صنعاء کی کلیسا میں موجود تھے۔ خدرموت اور کندہ، ان کا بت ہے جلد۔ اہل نجیر جو واقع خدرموت میں، ان کا بت ہے ذریح۔ اور اہل نجران ایک درخت کو پوجتے تھے، اس کو سالانہ تہوار میں کپڑے اور زیور پہناتے تھے۔ ان دیوتاؤں کے یہ بڑے بڑے دیوتا تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے ہیکل بھی تھے۔ ان ہیکلوں میں 4 جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں: غمدان، ریام، ذوالخلصہ اور قلیس، قاف لام یا سین۔ اس کے علاوہ عربوں نے عرب کے دور میں جو مذہب تھے، ہم اسے عرض کر رہے تھے، ایک تو تھا اعاظم پرستی، اپنے بڑوں کی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ اعراف۔ مورتیاں پوجنے کو بنا کر پوجتے تھے اعاظم، اپنے بڑوں کی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا یاتی الرحمن عبدا۔ قرآن مجید میں جا بجا نیک ہستیوں کو خدا کا مخلوق بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جو انسان سے پہلے گھنے درخت، اونچے پہاڑ، مہیب جانور، روشن چاند، چمکنے والے سورج، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں ان کو بڑی، اپنی ہستی ان کے آگے انہیں حقیر نظر آتی تھی۔ سورہ حج۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز سجدہ کرتے ہیں، تم اللہ کی طرف سجدہ کر۔ دوسرا، اس کے بعد تھا قوہ پرستی کا درجہ۔ قرآن مجید میں 20 مقامات پر قوہ فطریہ کو خدا کا مخلوق اور ان کے حکم سے انسان کا تابع فرمان بیان کیا ہے۔ سورہ حج۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک التی تجری فی البحر بامرہ وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ الَّذِي
سخر البحر سورہ نحل میں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تیسرا درجہ ہے ستارہ پرستی کا، جس کا ذکر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی بار بار آتا ہے۔ عرب کے مستند مذاہب کیا تھے؟ ایک یہودیت تھی اس وقت، ایک نصرانیت تھی، ایک مجوسیت تھی، اور ایک صائبیت تھی، اور ایک حنفیت تھی۔ ظاہر یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کو آپ جانتے ہیں۔ مجوس کہتے ہیں ان کو جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی یا روشنی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ صائبیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، سفیان ثوری کہتے ہیں صابی یہود و نصارہ اور مجوس کے بین میں ایک قوم تھی جن کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، اس سے مذہب بن گیا۔ ابو العالیہ، ربی بن انس، سعد سدی، جابر بن زید، اسحاق بن راہویہ، یہ سب کہتے ہیں صابی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ مجوس کے مشابہ ہیں، فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ ابو جعفر رازی اور قتادہ کہتے ہیں صابی فرشتہ پرست ہیں، زبور پڑھتے ہیں اور قبلہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ صابی ایک قوم ہے جو عراق کے قریب کوفہ میں رہتے ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں، 5 وقت یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں صابی وہ مذہب ہے جو خدا کی توحید کا قائل ہے لیکن اس کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں صابی موصل میں قوم ہے جو توحید کی قائل ہے لیکن عبادات، کتاب الہی اور پیغمبر سے محروم ہے۔ خلیل کہتے ہیں صابی مذہب عیسائیوں سے ملتا جلتا ہے، ان کا قبلہ جنوب کے رخ پر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر ہیں۔ مجاہد، حسن بصری، ابن ابی نجیح، قرطبی کی روایت سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ قوم ہے جس کا مذہب یہود اور مجوس سے مرکب ہے۔ بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ یہ موحد ہیں لیکن تاثیر کواکب کے قائل ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں صابی ستارہ پرست قوم جو ستارہ کو اس اعتقاد سے پوجتی ہے کہ خدا نے اس کو قبلہ بنایا ہے اور تدبیر عالم اس کے سپرد کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں مجاہد اور ان کے پیروں اور وہب ابن منبہ کا قول درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ یہود، نہ عیسائی، نہ مجوس اور نہ مشرکین کے مذہب پر ہیں بلکہ سادہ خلقت پر قائم ہیں، کسی خاص مذہب کے متبع نہیں ہیں۔ حنفیت یہ آخری مذہب ہے۔ حنفیت صابیت کے انکشاف حقیقت کے بعد حنفیت یا ملت حنیف کے معنی بالکل روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مفسرین کو اس باب میں اس لیے تزلزل رائے ہے کہ لفظ حنیف کے لغوی تحقیق میں انہوں نے قرآن مجید سے اعانت نہیں لی۔ حنیف حنف سے مشتق ہے، حنف کے معنی ہٹنا اور ٹیڑھے ہونے کے ہیں، حالانکہ یہ مذہب حق ہے، اس کا معنی سیدھا ہونے کے ہونے چاہیے۔ یورپین مصنف ہم کو بتاتے ہیں کہ سریانی میں اس کے معنی کافر کے ہیں اور عبرانی میں منافق، اور تانا دیتے ہیں کہ مقدس پیروان محمد نے اس کی لفظی تحقیق کی پرواہ نہیں کی، اور مشورہ دیتے ہیں کہ قبیلہ بنو حنیفہ کے جھوٹے پیغمبر مسیلمہ کے نام کو اس لفظ کا ماخذ بنائیں، یعنی یہ کہ مسیلمہ سے مسلم اور حنیفہ سے حنیف کا لفظ لیا گیا ہے۔ یورپ کے مستشرقی تبحر کا ظرف بئیں ہمہ ادعائے وسعت بہرحال تنگ ہے، اس لیے اس کی ہم کو شکایت نہیں۔ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کے مذہب کا نام ملت حنیف انہوں نے رکھا اہل عرب کے نزدیک۔
عرب کے بعد نیک دل لوگ جو عرب کے تمام موجودہ مذاہب بت پرستی، یہودیت و عیسائیت کے مفاسد سے گھبرا کر تلاش مذہب میں نکلتے تھے، وہ آخر اسی آستانہ دین حنیف پر آ کر تسلی اور اطمینان پاتے تھے۔ تو اسی کے لیے قرآن کریم نے حنیف للدین، حنفاء للہ مخلصین لہ الدین حنفاء کے الفاظ استعمال ہوئے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اس کو حنیف کہا گیا۔ سورہ انعام میں ذکر ہے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا مطلب ہے کہ شرک نہ کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ علماء نے اس کا معنی کیا ہے مائلا الی اللہ۔ حنیف کا لفظ سورہ حج، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ انعام، دوبارہ سورہ نحل، پھر سورہ نحل میں، اسی طرح سورہ بقرہ میں، دوبارہ بقرہ میں، اس کے علاوہ پھر بقرہ میں بار بار ذکر ہوتا ہے۔ تو حنیف کا معنی وہ نہیں ہے جو اہل یورپ نے لغت کو سامنے رکھ کے کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما